بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 مئی بروز ہفتہ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ریاض الحق۔ ان کے سامنے ہم کچھ سوالات رکھیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہفتہ شروع ہونے والا ہے پیر سے، یہ بڑا ہی اہم ہفتہ ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 اہم کیسز لگے ہوئے ہیں، چوتھا کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ یہ چاروں کیس عمران خان صاحب کی قسمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پیر کو یہاں پر ملٹری عدالتوں میں جو سول کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ پھر منگل کو یہاں پر جو مخصوص نشستوں والے کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو سزا 190 ملین پاؤنڈ میں سزا معطلی کے حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اسی ہفتے کے اندر یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے بھی جو ان کے سینیارٹی اور تبادلے کا معاملہ، اس کو بھی لے کر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ یہ بڑا اہم ہفتہ ہے۔ ہونے کیا جا رہا ہے یہ ریاض الحق صاحب سے پوچھیں گے، لیکن ایک اور سوال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، وہ بھی ریاض الحق صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ہندوستان نے کل ایک خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کا قرضہ بند کر دیا جائے، اس میں آئی ایم ایف نے کہا جی ریاض الحق صاحب کہ ہم یہ ہندوستان ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہمارا جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس تھا وہ ہو چکا ہے، اب ہم 9 مئی کو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کو قرضہ دے گی۔ کیا یہ زراعت دار تھپڑ پڑا ہے ہندوستان کے وزیر اعظم کو؟ جو صاحب بہت بہت شکریہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پوری دنیا کی جو ڈائنامکس ہیں اس وقت اتنی زیادہ مختلف ہو چکی ہیں کہ اگر ہم دیکھیں یوکرین اور رشیا کی جو جنگ تھی، اس نے دنیا کے جو ہے وہ ساری سچویشن بدل دی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جب آئے ہیں امریکہ میں تو روایتی بیوروکریٹک اسٹیٹس کو والے صدر نہیں ہیں امریکہ کے، جو جسے کہتے ہیں کہ امریکہ جس طرح مطلب دنیا کو کنٹرول کرنے والا سی آئی اے کا جو سٹائل تھا وہ اس طرح کے امریکی صدر نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہر جگہ پنگے ہمیں نہیں لینے چاہیے، جہاں جہاں ہمارا مفاد ہے یا چیز ہے وہاں تو ٹھیک ہے، ہر جگہ پیر اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے آئی ایم ایف اور یہ چیزیں بات کی، دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکی صدر جے ڈی وانس تھے، ان کا نائب صدر جو ہیں، ان کا بڑا اہم بیان ہے، اور وہ ان کا جو بیان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہم نے بھارت کو یہ کہا ہے، توقع کرتے ہیں کہ جو رسپانس ان کا آئے گا وہ اس طرح کا ہو، کیلکولیٹڈ ہو، کہ اس سے ڈی ایسکیلیشن کم ہو جائے۔ اب یہ رسپانس کیا ہے، کیا بیانات ہوں گے؟ کیا کوئی بیٹھیں گے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر کوئی کاغذ شاغذ پھینکیں گے؟ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ بھارت نے انہیں کہا کہ جناب ہم اپنی مرضی کا جواب دیں گے اور ہم یہ معاملات کو دیکھیں گے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو یہ کنوے کر دیا کہ آپ کو ہم پہلے سے بتا رہے ہیں، اور دوسرا فاکس نیوز کے سامنے بیٹھ کے جے ڈی وانس کا یہ کہنا، یہ ایک کیلکولیٹڈ موو ہے، اور یہ ایک پیغام بھی ہے پاکستان کے لیے بھی۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے جو پاکستانی جو ادارے ہیں، ہم میڈیا پہ ہم پوری ایک کیمپین دیکھ رہے ہیں، اور آج میزائل کا بھی ہم نے دیکھا، ہدف کا تجربہ ہوا، سارا کچھ ہدف کا یا غالباً ابدالی کا نہیں وہ گوری کا ہوا 450 کلومیٹر زمین تک۔ تو یہ جو تجربے ہوئے سارے، اور یہ سارا کچھ ہے، مسلسل کیپٹلائز کر رہے ہیں ہم ان ساری سچویشن پہ۔ تو ہم یہ ان کو پوسچرنگ دکھا رہے ہیں انڈیا کو کہ جناب ہم آپ کو ہلکا نہیں لینے والے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ہم آپ کی طرف اچھے طریقے سے آئیں گے۔ اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں کہ جناب وہ آئی ایم ایف والا اور دوسرا معاملہ، اب دنیا کے حالات اتنے زیادہ بدل چکے ہیں کہ آپ اگر ایئر فورس 1 جو امریکی صدر کا طیارہ ہوتا ہے، اس کے اندر صدر ٹرمپ کا جو بیان تھا، اس نے کہا جی یہ دونوں ملک میں جانتا ہوں 1000 سالوں سے، پھر اس نے کہا جی 15 سالوں سے، اور جناب یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، دنیا کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے، یہ چونچے لڑاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، نئی سنجیدہ ہیں، دونوں کے پاس بم ہیں، دونوں نے کچھ نہیں کرنا، دونوں آپس میں ٹھینگے اور وہ یہ لگاتے رہیں گے، کچھ نہیں ہونا۔ اب اصل میں معاملہ یہ ہے اس ساری سچویشن میں کہ بھارت دائیں بائیں کوششیں کر رہا ہے، پاکستان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اندر کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں، ڈسٹریکٹ کرنے کی پاکستان کو کوششیں کر رہا ہے کہ ہم جناب یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اصل جو واردات ہے ہمیں ہفتے 10 دنوں میں، مطلب اگلے 2 دنوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہفتے 10 دنوں 15 دنوں میں ہمیں کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ کیلکولیٹڈ قسم کی موو ہوگی وہ۔ اور ابھی کل پرسوں خبر تھی کہ جناب آزاد کشمیر کے 10,000 کے قریب جو مدارس تھے، ان کو جو دینی مدارس تھے، ان کو جناب ان کو موسم کی وجہ سے چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ لیکن ریاض الحق صاحب ایک اور بات ہے کہ میں آج پڑھ رہا تھا، صبح سٹوری پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز کی، کہ جس میں دنیا کے امبیسڈر یہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے امبیسڈر نے یہ اس سٹوری میں اپنے ویوز دیے ہیں کہ ہندوستان ممکن ہے ہندوستان امریکہ کو جو ہے وہ اس کی بات نہ مانے اس حملے کو لے کر، کیونکہ ہندوستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ کو نہ کر سکتا ہے۔
بالکل ایسے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس دفعہ انڈیا کا کیس کمزور ہے، اور انڈیا کا کیس اس دفعہ کئی حوالوں سے کمزور ہے. میں نے کل بھی اپنے چینل پہ ویڈیو کی تھی، اور یہی ویڈیو تھی کہ جو پی آر کی وار ہے پاکستان جیت گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈین اسٹیٹ کنفیوزڈ ہے، انڈین میڈیا کنفیوزڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب انڈین اسٹیٹ کنفیوزڈ ہے کہ انہوں نے ہر دفعہ کی طرح جناب اس دفعہ انہوں نے ایک شوشہ کھڑا کیا، 4 لوگ تھے، اب کہنے کہ نہیں 4 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، مطلب انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب ہندوستان کا میڈیا یہی سوال اٹھا رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ تحلیل ہو گئے ہوا میں، یا وہ جن تھے، یا وہ تیزاب میں کسی نے ڈال کے اس کے اوپر آسمان نکل گیا، وہ محلول بن گئے اور پانی میں بہہ گئے، یا وہ زمین میں فوراً کہیں دفن ہو چکے ہیں، یا یہ کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایک بہت بڑی انٹیلیجنس فیلئر تو ہے. ٹھیک ہے، اب انڈین میڈیا انڈین اسٹیٹ یہ سمجھی تھی کہ ہم یہ شور شرابہ مچائیں گے، انٹرنیشنل میڈیا ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور ہمارے کیس بن جائے گا. لیکن اس دفعہ جو ہے پہلے کی طرح بالکل نہیں بن سکا. آپ کا اکانومسٹ، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، فائنینشیل ٹائمز، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کی وہ یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ نے دنیا کے سارے ایمبیسڈرز کو بٹھایا، ہائی کمشنرز کو بٹھایا، اور آپ نے انہیں کہا کہ جناب یہ دیکھیں یہ دیکھیں، لیکن آخر میں کہا جناب بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو انڈیا ہمارا دشمن ہے، تو 230 کلومیٹر بارڈر سے دور پہلگام میں یہ کام پاکستان نے کیا. یہ وہ چیز ہے جو نہ انٹرنیشنل میڈیا ماننے کو تیار ہے، نہ انٹرنیشنل جو انوائز ہیں، جو مبصر ہیں، جو انٹرنیشنل جو جسے ایمبیسڈرز کہتا ہے کمشنر، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. انڈیا کیس نہیں بنا سکا. جب انڈیا کیس نہیں بنا سکا تو انڈین میڈیا کنفیوزڈ ہے. وہ صرف رٹ تو لگا رہا ہے کہ پاکستان پاکستان پاکستان، لیکن اس سے آگے ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہنے کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہیں فیڈ کرتا ہے وہ اسٹیٹ فیڈ کرتی ہے، اسٹیٹ کے پاس کچھ ہے نہیں. تو اتنی بڑی کنفیوژن ہے اس وقت انڈیا میں. لیکن ایک جو ہائٹنڈ انہوں نے وہ بنا دیا ماحول. اب بہار کے الیکشن کا بھی معاملہ آ رہا ہے، اور مودی کو ہر کچھ عرصے بعد اس طرح کا کچھ جنگجوانہ حرکت چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ پلوامہ تھا، چاہے اس سے پہلے اوڑی اور اس طرح کے معاملات ہوئے، ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. اب انڈین میڈیا اور انڈین عوام کو سیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے کچھ تو چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ وہ ایسا کچھ چاہیے کہ ہلکا پھلکا میں ایسا کوئی مس کال قسم کا کام کر لیں کہ تسلی دے دیں. لیکن انہیں ڈر ہے کہ 2019 والا معاملہ ہو گیا تو ابھینندن پتہ ہے ایک کے بجائے ہمیں 3 دینے پڑ جائیں، اور وہ رولا ہو سکتا ہے. تو ایک عجیب سی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے انڈیا کی سطح پہ کہ کیا کریں. اب یہ سننے میں آ رہا ہے، کچھ انٹیلیجنس کی معلومات ہے کہ شاید کوئی مدارس والا سلسلہ ہو، کچھ طرح کا سلسلہ کیا جائے کہ نان ملٹری نان کمبیٹنٹ معاملے پہ ہلکی پھلکی مس کال مار کے ہم بھاگ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ کہیں جناب. اچھا ریاض الحق صاحب، یہ تو ہو گیا انٹرنیشنل معاملہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو کشیدگی ہے، اس وقت جو تناؤ ہے سرحدوں پر، یہ وہ بات آپ نے کی اور اسے بہت اچھا ایلیبریٹ کیا ہے. مجھے یہ بتائیے ریاض الحق صاحب کہ یہ جو کمنگ ویک ہے پیر سے جو شروع ہو رہا ہے، اس ویک میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی قسمت کے ساتھ جڑے بہت اہم مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے. ایک تو پیر کو جو سماعت ہو رہی ہے وہ ملٹری عدالتوں میں سیونگ کے ٹرائل کے حوالے سے سماعت ہو رہی ہے، اور اب تک اس پر تقریباً 55 سے زائد سماعتیں ہو چکی ہیں. اور پیر کو یہ ہے کہ پیر کو شاید فیصلہ شارٹ فیصلہ آرڈر بھی آ سکتا ہے، ریزرو بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اسی اگلے دن یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس ہے، جس کی 12 جولائی کو لاسٹ ایئر اس کا فیصلہ دیا گیا تھا، گو کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اب وہ اپیل 13 رکنی بینچ سن رہا ہے. پھر اس سے اگلے دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ، یعنی بدھ کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز والا معاملہ ہے جو تبادلوں والا، وہ اس کی سماعت ہو رہی ہے. جمعرات کو تھرسڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو 190 ملین پاؤنڈ میں جو سزا سسپینشن کے حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی ہے. یہ 4-5 اہم مقدمات ہیں جو عمران خان صاحب کی قسمت کے ساتھ جڑے ہوئے، یہ انہیں کے گرد سرکولیٹ کر رہے ہیں، انہیں کے گرد گھوم رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا ایک اور بات کہ سب کے بیچ پہلے تو عمران خان اب 190 ملین پاؤنڈ والا کیس لے لیں، وہ تو سرے سے پہلے لگ ہی نہیں رہا تھا. لیکن پھر وہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے، بشا بیگم کے وکلاء نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست ڈالی، تو وہ اس پر ایک تو سماعت ہوئی پہلے اس پر، پھر اس کھلی عدالت میں کہا گیا جی کہ اس کے اگلے ہفتے ہم اس کو سننا شروع کریں گے، اور جمعرات کو وہ تاریخ دی گئی. کہیں کوئی نیگوسیشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں، یا یہ سارا کچھ اگر دیکھا جائے کہ اوپر تلے جو اس طرح عدالتوں میں عمران خان صاحب کے کیسز لگ رہے ہیں، پہلے تو لگ ہی نہیں رہے تھے، یہ کیا معاملات ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت زبردست سوال ہے، اور یہ میں جب سے اجاز چودھری صاحب کی جو بیل ہوئی ہے یہاں سے، ہاں جی کل ہوئی، جمعے والے دن ہوئی، بالکل سپریم کورٹ سے ہوئی ہے، تو مجھے یہ سوال مسلسل دماغ میں جو میرے گھوم رہے ہیں کہ اجاز چودھری صاحب کی ضمانت ہوئی،
پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے 26 نومبر میں جو پنڈی میں پیش ہوئے ATC میں جی اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں 85 لوگوں کی بھی وہ ان کی ضمانت ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم مانتے ہیں، یہ سارا ان کی ضمانت ہو گئی، اور وہ تقریباً سب کے سب رہا ہو گئے، 3-4 مہینے کی سزا پوری کر چکے ہیں، ان کی رہائی ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ عمران خان کے ان کیسز کا مقرر ہونا، مجھے یہ لگتا ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے، اب ظاہر ہے اگلا ویک آئے گا تو ہمیں نظر آئے گا کہ کیا جو اسٹیبلشمنٹ ایک جو میڈیا کی جو یونٹی ہے، اوور آل جو ملک کی جو یونٹی ہے، وہ میرا خیال ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے مکمل فلی بیکنگ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹر ہے، جو مڈل کلاس اور اپر مڈل جو پاکستان کی بڑی تعداد ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، وہ شاید اس طریقے سے دل و جان سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ نہیں ہے، تو شاید یہ ایک سٹیپ ہے کہ کچھ جگہوں پہ ریلیف دیا جا سکے، اور کیونکہ عمران خان کی شروع سے یہ رہی کہ جناب مجھے چھوڑیں، آپ سب سے پہلے میرے جو اسیران ہیں، یاسمین راشد ہیں، اسی طرح یہ جو اعجاز چودھری ہیں، محمود رشید ہیں، سرفراز صاحب ہیں، جو سرفراز چیمہ فارمر گورنر ہیں، ان تمام لوگوں کو رہا کریں، اور اس طرح کے لوگ ہیں، اس کے بعد میری بات آئے گی میں دیکھ لوں گا۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں، تو کہیں پہ بیک اینڈ پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، یا ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس بندے کے نکلنے کی بات تو چلیں دیکھتے ہیں، لیکن ماحول گھر کی سطح جو رات کو پنڈی سے اعلامیہ آیا، میں سوری آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں تھوڑا سا، وہ اعلامیہ آپ نے پڑھا؟ عوام کی رائے، یہ بڑی ایک عوام کی رائے کا بڑا انہوں نے اس پر زور دے کر کہا کہ عوام کی رائے کا برسوخ احترام کیا جائے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور عوام کی رائے کیا مطلب؟ جنگ ہو رہی ہے تو عوام نے کہیں پہ کہا ہم جنگ کر رہے ہیں؟ کیا عوام نے کہا کہ کوئی الیکشن کرا دیں؟ کیا عوام نے کہا کہ جناب ہم کوئی بارڈر پہ جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب میجورٹی کو عوام کا، لوگوں کا یہ دعویٰ تھا، لوگوں کے ڈیمانڈ تھی کہ جناب تھوڑا سا ماحول کشیدگی کم کی جائے، جو پی ٹی آئی کے اسیران ہیں ان کو رہا کریں، ملک میں سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے کریں، اور ملک کے اندر اگر آپ استحکام لانا چاہتے ہیں تو جو لوگ جیلوں میں ہیں، آگے پیچھے ہیں، ان کو تھوڑا سا ریلیف دیں، آپ وہ کریں، کچھ لے دے کریں، کچھ کریں۔ تو عوام کی رائے کا احترام، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے، بریک تھرو ہو سکتا ہے، یہ مجھے بڑا بریک تھرو کی طرف بات جاتی ہوئی لگ رہی ہے، لیکن اگین اس ملک میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، نیکسٹ ویک آئے گا تو ہمیں پتہ لگے گا۔ ہمارے دوست ہیں اور ڈان میں رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے تو پرسوں لکھا تھا کہ 1 سال تک جو ہے وہ کوئی امکان نہیں، اچانک ہم نے دیکھا کہ جناب اگلے ہفتے لگ رہی ہے، تو ہمارے صحافی احباب بھی تھوڑا سا جو ہے نا پچ سے آ کے باہر پیچھے سٹمپ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ٹرائی بال تھی۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے لگتا ہے کچھ یہ اشارے جو ہیں، یہ سارے اعجاز چودھری جیسے اتنے سخت ان کے پیچھے ریاست پڑی ہوئی تھی، ان کو تھوڑا سا ریلیف ملنا، لیکن دوسری طرف سنم جاوید کی رپورٹ آئی جس طرح وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، وہ سارا کچھ ہوا، لیٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں چھوڑا نہیں جا رہا۔ بالکل، اور یاسمین راشد جیسی جو کینسر کی پیشنٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عمران کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کیا وہ یہ بات ماننے کو تیار ہو گئے ہیں کہ ہم فوری الیکشن نہیں کروائیں گے، جو ہمارا وہ یہ بات الیکشن کی آ گئی نا، یہاں پر میں سوال کروں گا آپ سے۔ یہ آج جنگ کی سپر لیڈ اس میں لگی ہوئی ہے کہ ملک میں مہنگائی جو ہے وہ کم ترین سطح پر 60 سال کی کم ترین، کیا یہ مڈ ٹرم کی کوئی اشارے ہیں کہ یار یہ اس کے آنے والے انتخابات کی تشہیر ہو رہی ہے، یا کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک جو بڑی ایکسٹینشن ہے، جب تک وہ نہیں ہو پائے گی تو آپ مڈ ٹرم الیکشن، ارلی الیکشن، سنیپ پول جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اس طرح کی چیزیں مجھے نہیں لگتا ہونے والی، کیونکہ جب تک بڑی ایکسٹینشن نہیں ہو جاتی، تو بڑی جو ایکسٹینشن ہے جب تک معاملات اس پہ طے نہیں پاتے تب تک ہم اس طرح کا کوئی بہت بڑا، اس پر تو 5 سال دیے ہوئے ہیں نا بڑی ایکسٹینشن، نہیں اس پہ جو ٹیکنیکلی یہ ہے کہ وہ 2 سال ملے تھے، اور وہ ابھی اس میں ٹائم در ہے کوئی تھوڑا بہت ہے، اور جب تک وہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو باقاعدہ طور پہ اگلے جو 5 سال ہیں وہ بھی یہاں سے دیے جائیں گے، تو اس پہ اگین اگر آپ ایک چنبش قلم اگر وہ دیتے ہیں تو وہ امبیرسنگ ہوگا۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ایک پارلیمنٹ کے تھرو ایک یونٹی کروائی جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے، تو کچھ لوگ کچھ تو ہوگا۔ اب اس پہ اڈیالہ والے جو احباب ہیں
یعنی عمران خان نے وہ کس حد تک مانے ہیں یا کچھ اس طرح کی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی بات چیت ہوئی ہے, کیا معاملات ہیں, یہ دیکھنا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب آپ ایکسٹینشن لے لیں, اس کے بدلے جناب اگلے ایکسٹینشن کی فوری بعد اگر آپ الیکشن کرانے کو تیار ہیں. لیکن اگین یہ بہت ایسے ifs and buts اس میں شامل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال انہوں نے محنت کی جناب, یہاں پہ توڑ پھوڑ کی, اور یہاں پہ انہوں نے بنی بنائی عمارتوں کو توڑ کے اور عمارتیں بنائی, ساری محنت کی, تو کیا اچانک سے وہ راضی ہو جائیں گے اس بندے کو واپس جیل سے نکالنے میں؟ کیونکہ مجھے جو کچھ اشارے لگ رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. مثال کے طور پر رانا ثناءاللہ کا آپ نے بیان دیا, ایک جگہ انہوں نے بیان دیا اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ بیان ہے, انہوں نے کہا کہ جناب اگر حالات اس طرح کے ہوئے ہمیں لگا تو ان کو جو ہے وہ باہر لا کے, اور آل پارٹیز کانفرنس اور اس طرح معاملہ, تو بظاہر مجھے یہ لگا کہ ریاست یہ چاہتی ہے کہ اگر معاملات اس نہج تک جاتے ہیں کہ انڈیا کچھ اس طرح کی سچویشن بناتا ہے اور نیشنل یونٹی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, تو فوری طور پہ عمران کو جو ہے وہ ضمانت پہ باہر نکلوا کر ایک ظاہر ہے کچھ تقاریر اور کچھ چیزیں کروائی جائیں گی, اور ظاہر ہے کچھ اس کو ڈھیل دے دی جائے گی, کچھ ریاست اس کے بدلے, جیسا کہ ہم نے دیکھا فیصل چودھری کو بھجوا کر اور ہم عمران خان سے ٹویٹ کروایا گیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹیمپریچر جو تھا اچھا خاصا لو بھی ہوا, اور انڈین جو سمجھتے تھے کہ پاکستان میں نیشنل یونٹی نہیں ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک مضبوطی وہ آئی. تو ظاہر ہے عمران خان کا ویٹ تو ہے, اور وہ ویٹیج اسٹیبلشمنٹ استعمال کرنا چاہے گی, کیونکہ یہ سچویشن ہے ہمیشہ دنیا اور ملک یونٹی کو استعمال کرتی ہے. تو پاکستان میں اگر یونٹی کو لانا ہے تو ہمیشہ یقیناً انہیں جو ہے وہ عمران خان کی سپورٹ چاہیے ہوگی. تو یہ کچھ تو کس حد تک ہوا ہے یہ ہمیں آنے والے ہفتے میں جو 3-4 کیسز ہیں اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا. ملٹری کورٹس میں کیا ہوتا ہے, 190 ملین پاؤنڈز پہ کیا ہوتا ہے, اور جو ججوں کی سینیورٹی والا معاملہ ہے وہ کس حد تک جاتا ہے, کیونکہ میاں گل اورنگزیب بھی یہاں ٹنگے ہوئے ہیں, تو کیا وہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں, وہاں کچھ رو ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آنے والا ہفتہ بہت زیادہ کروشل ہے, اور ہمیں اس میں نظر آئے گا کہ ریاست نے کچھ فیصلے کیے ہیں وہ, اور یہ جو پریس ریلیز ہے جو آپ نے بتائی ہے یہ 1 لائن بڑی امپورٹنٹ ہے, عوام کی رائے کا احترام کیا جائے گا. عوام کی کیا رائے ہے, کیا ہم کیا چاہتے ہیں, تو سب کو پتہ ہے کہ وہ عوام کیا چاہتی ہے. یہ بہت سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے ریاست اس پہ. ناظرین, ریاض الحق صاحب سینئر صحافی ہیں, انٹرنیشنل حوالے سے بھی ان کے پاس بڑی اہم خبریں ہیں. ہم اگلے ویلاگ میں وہ انٹرنیشنل خبریں کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اس وقت تک مجھے اور ریاض الحق صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.